کل شب سے بیدار ہیں، عبادات میں مصروف ہے، ماتم میں مصروف ہے، نواخوانی میں مصروف ہے۔ ہمارا رونا کہاں اور گلاب کا رونا کہاں، ہمارا ماتم کہاں اور سیدہ زینب کا ماتم کہاں۔ آپ بہت تھک چکے ہیں، ابھی ہم اس فرش عزا سے اٹھیں گے، جائیں گے، استراحت کریں گے، لیکن علی کی بیٹیاں اس وقت بالکل بے سہارا ہو کر بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ ایک ماں نے دعا کی تھی، پروردگار میرے حسین کو رونے والے ہمیشہ سلامت رہے۔ آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ کے لیے اس بہن نے دعا کی تھی جس کو بھائی کے لاشے پر رونے نہیں دیا گیا تھا۔ وہ بہن جب بھائی کے لاشے پر آئی، سر جدا کر دیا گیا تھا، بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ بی بی نے ایک دفعہ دیکھا، انت اخی حسین، ارے تو میرا بھائی حسین ہے۔ اس بہن نے دعا کی تھی، پروردگار یہ میرے بھائی کو رونے والے سلامت رہے۔ آپ کو دعا ہے اس بیٹی کی، جب بابا کو روتی تھی شمر تمانچے مارتا تھا۔ آپ کا گریہ جنت البقیع تک پہنچا، آپ کی عبادت قبول ہوئی، آپ کا یہ رونا یہ مدینہ النبی تک پہنچا۔ ارے اس گریے کی قدر کیجئے، ان آنکھوں کی قدر کیجئے، اس عزاداری کی قدر کیجئے۔ جب آپ روتے ہیں نا تو وقت کا امام پردے میں دعا کرتا ہے، پروردگار میرے یہ شیعہ کربلا میں نہیں تھے، یہ میرے جد کو رو رہے۔ عزاداروں بس دو کام کرنا اس گریے کے بعد، ایک ان آنکھوں سے اب کسی نامحرم کو نہیں دیکھنا، دوسرا ان ہاتھوں سے جن سے ماتم کرتے ہو نا، ان ہاتھوں سے اب حرام نہیں کمانا۔ آپ سے بڑی امید ہے امام زمان علیہ السلام کو۔ آئیے 1400 برس پہلے وہاں جاتے ہیں جہاں ہم نہیں تھے۔ ارے دشت بلا میں کیا منظر ہے، کیا سما ہے، ہر کوئی چاہتا ہے میں سب سے پہلے مقتل میں جاؤں۔ عباس چاہتے ہیں میں پہلے جاؤں، قاسم چاہتے ہیں میں پہلے جاؤں، اول محمد چاہتے ہیں میں پہلے جاؤں، حبیب ابن مظاہر چاہتے ہیں میں پہلے جاؤں، مسلم ابن اوسجہ چاہتے ہیں میں پہلے مقتل میں جاؤں۔ آج 1400 سال کے بعد ہم رو رہے ہیں اس لیے، یا لیتنا کننا معکم، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، ہم پہلے جاتے۔ ارے سب یہی چاہتے ہیں، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کاش میں کربلا میں ہوتا، میں پہلے مقتل میں جاتا۔ حسین کہہ رہے میں پہلے مقتل میں جاؤں، فرشتے کہہ رہے ہم پہلے مقتل میں جائیں۔ ارے اس مقتل میں ہے کیا؟ ارے اس مقتل میں، اس میں تو تیر ہیں، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، اشکیا ہیں، سب چاہ رہے ہم اس مقتل میں پہلے جائیں۔ ہر کسی کی خواہش اس لیے کہ اس مقتل میں رضائے پروردگار ہے۔ اب آپ سمجھے امام معصوم کی معرفت، جب امام معصوم کی معرفت ہو جائے تو ہر آدمی چاہتا ہے میں سب سے پہلے رضائے پروردگار میں قربان ہو جاؤں۔ ارے ادھر دیکھیے، ہور
دونوں ہاتھوں کو سر پہ رکھ کر گھوڑے کو لگا کر تیزی سے دوڑ رہا ہے، چاہ رہا ہے میں سب سے پہلے اس مقتل میں جاؤں۔ یہ عجیب مقتل ہے، سب چاہ رہے، ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ میں سب سے پہلے اس مقتل میں جاؤں۔ حر نے جب دیکھا کہ اب جنگ ہو کر رہے گی، حر کہتا ہے، روایت کے الفاظ ہے، حر کہتے ہیں پروردگار میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑا گناہ کیا، گناہ بھی بتاتا ہے، کہتے ہیں پروردگار میں نے تیری نبی کی بیٹیوں کو ڈرایا ہے، میں نے اپنے امام کے بچوں کو دھمکایا ہے، پروردگار میں نے اپنے امام کے ساتھ گستاخی کی ہے، بار الہ میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں۔ یہ کہا حر نے، گھوڑے کو لگائی، حر گھوڑا بگاتے ہوئے آیا۔ جب امام علیہ السلام کے قریب آیا نا تو 3 مختلف طرح سے روایت لکھی گئی، میں وہ بیان کر رہا ہوں جو میں نے انتہا کی۔ آیا، حر گھوڑے سے نہیں اترا، بھائی کھڑے کھڑے کہتے ہیں مولا میں نے بڑی گستاخی کی، میں آپ کو گھیر کر یہاں لایا، میں نبی زادیوں کو یہاں لایا، مولا یہ بتا دے، حر کا الفاظ ہے، مولا کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ مجھے نہیں پتا حر کو توبہ کرنے کی جلدی تھی یا حسین کو بخشنے کی۔ جیسے ہی حر نے کہا نا، مولا کہتے حر کیوں نہیں، ضرور اللہ معاف کرے گا۔ بس یہ کہا، امام نے کہا حر نیچے اترو، کہتا ہے نہیں مولا، مولا اگر معاف کر دیا نا اللہ نے تو پھر میری معافی کی کوئی نشانی بھی ہونی چاہیے، مولا میں سب سے پہلے مقتل میں جاؤں گا، سب سے پہلے میں شہید ہو جاؤں۔ کہا حر گھوڑے سے اترو، کہا نہیں میں سیدہ زینب کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اب ہو گیا یہاں سے آغاز، آج کے مقتل کا آغاز یہاں سے ہو گیا، حر کی شہادت سے آج حسین کے امتحان کا آغاز ہو گیا۔ بھئی کیا دن آ گیا تھا، کیا وقت تھا، وقت گزرتا گیا۔ آج دن کے ایک پہر جون آ گئے، آ کر سلام کیا، پہچانتے ہیں جون کو؟ جون کا رنگ کالا تھا، جون حبشی تھے، جون غلام تھے، آئے سلام کیا، کہنے لگے آقا اس غلام کو اب اجازت دیجئے، مولا مجھ سے یہ دن اب نہیں دیکھا جاتا، مجھ سے اب جیا نہیں جاتا۔ امام نے دیکھا، کہا جون آپ نے ہماری بڑی خدمت کی، ہم آپ سے بہت راضی ہیں، جون آپ چلے جائیں ہمیں چھوڑ کر، ہم آپ کی جنت کے ضامن ہیں۔ جان تڑپ کے کہنے لگا میں سمجھ گیا نا، میں حبشی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میرا خون بدبودار ہے، آپ نہیں چاہتے آپ کے اس نورانی خون میں میرا یہ گندا خون شامل ہو جائے، اللہ کی قسم میں اپنے اس گندے خون کو آپ کے نورانی خون میں شامل کر کے رہوں گا۔ یہ کہا جون نے اور امام کے قدموں پہ لیٹ گئے۔ آپ نے بہت کریا کیا، آپ بڑی عبادت میں ہیں، میں بس ایک عرض یہاں سے یہ کر دوں کہ میرے جوانوں میری یہ درخواست ہے، یہ اپیل ہے، بس اس مجلس اعزا کے بعد، اس شام غریبہ کے بعد جب یہاں سے اٹھیں تو اپنے دلوں کو اسی مسجد میں چھوڑ کر جائے، یہ مسجد آباد رکھے، اس کے سامنے مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اب جہاں بھی ہوں مسجدوں کی تعمیر میں حصہ ڈالے، مسجد آباد رکھے، اس لیے کہ آج وہ شہید ہو گئے جو مسجدوں کو آباد کرنے والے تھے۔ بھئی آج جب یہ امامت کے اصحاب شہید ہو گئے، اہل بیت شہید ہو گئے، اب ایک وقت ایسا آیا حسین کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، حتیٰ کہ حسین علی اصغر کی ننھی سی قبر بھی کھود چکے ہیں۔ اب حسین خیام کے قریب آئے، اما فضا سے کہا، اما فضا وہ میرا پرانا لباس لے آؤ اندر سے، اور میری بہن زینب کو پتہ نہ چلے۔ فضا آئی، امام کے صندوق کو کھولا، جب لباس لے کر جانے لگی تو بہن نے دیکھ لیا، پوچھا اما فضا کیا ہے؟ کہا آپ کے بھیا نے پرانا لباس مانگا ہے۔ کہا میں سمجھ گئی یہ لباس نہیں کفن ہے۔ آج کیا قیامت کا دن تھا، آج کیا قیامت کا دن تھا۔ کسی نبی کی امت نے یہ ظلم نہیں کیا کہ اپنے نبی کی ساری آل کو ایک ہی دن میں قتل کر دے اور نبی کی بیٹیوں کو رونے بھی نہ دے۔ بھئی حسین آئے خیام میں اب ودا کرنے کے لیے، تو حسین نے آ کر سب کو الگ الگ سے سلام کیا، سب سے ودا کیا۔ اما فدا میرا آخری سلام، رباب سلام، رقیہ بہن سلام، ام کلثوم سلام،
زینب سلام اب تو صاحبان اولاد ہے نا، وہ اس بات کو سمجھتے جن کی چھوٹی اولادیں ہوں، بچہ ہو یا بچی ہو، اگر وہ چھوٹی سے بھی سفر پہ جاتے ہیں نا تو گھر والوں کو وصیت کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ میرے اس بچے کا خیال رکھنا، میری اس بچی کا خیال رکھنا۔ اب مجھے نہیں پتا جب حسین ودا کر رہے تھے حسین نے کتنی دفعہ کہا ہوگا اما فی اللہ، ام کلثوم، زینب بہن، میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حسین نے ودا کیا اور حسین آہستہ آہستہ اب دروازے کے خیمے کے در خیمہ کے پاس آ گئے۔ پہلے جب حسین کہیں سوار ہونا چاہتے تھے تو عباس جاتے تھے، علی اکبر جاتے تھے، قاسم جاتے تھے، اون و محمد جاتے تھے، کوئی نہ کوئی جاتا تھا اور گھوڑے کو لے کر آتا تھا۔ لیکن آج کسی نے گھوڑے کو نہیں لایا، گھوڑا خود ہی سر کو جھکائے ہوئے آ کر امام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آقا سوار ہو جائیے، مولا سوار ہو جائیے۔ عزادارو، آپ کے گریے کی صدائیں نشر اشرف تک پہنچ گئی، آپ کے گریے کی صدائیں کربلا تک پہنچ گئی۔ بس میں یہ بتانا چاہوں گا حسین جب پہلے سوار ہوتے تھے خاندان بنی ہاشم کے جوان دوڑ کر آتے تھے، کوئی لگام تھامتا تھا، کوئی رکاب تھامتا تھا، کوئی حسین کو سہارا دیتا تھا۔ کس شان سے حسین گھوڑے پر سوار ہوتے تھے۔ آج حسین جب گھوڑے کے نزدیک پہنچے نا، ایک دفعہ دائیں دیکھا حضرت سے، ایک دفعہ بائیں دیکھا، پھر مقتل کی طرف دیکھا۔ علی کی بیٹی دیکھ کر سمجھ گئی میرے بھائی کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، آگے بڑھی۔ ارے بھیا عباس نہیں رہے، قاسم نہیں رہے، علی اکبر نہیں رہے، اول محمد نہیں رہے۔ ارے بھیا میں تجھے سوار کراتی ہوں۔ زینب نے اپنے بھائی کو سوار کرایا۔ اب حسین مقتل میں آئے اور لشکر اعداء کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ لشکر اعداء، یہ کون سا حسین ہے؟ یہ حسین بھوکا اور پیاسا نہ سمجھیے، یہ وہ حسین نہیں ہے جو صرف بھوکا اور پیاسا ہے۔ یہ وہ حسین ہے جس نے عباس کا لاشا دیکھا، اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ یہ وہ حسین ہے جو صرف بھوکا اور پیاسا نہیں ہے، جس نے علی اکبر کا زخمی سینہ دیکھا، اس کا جگر پھٹ چکا ہے۔ یہ وہ حسین ہے جس نے آج قاسم کے ٹکڑے دیکھے، اس کا دل پارا پارا ہو چکا ہے۔ یہ وہ حسین ہے جو اپنے اصحاب کے لاشیں دیکھ چکا ہے۔ اب یہ بھوکا اور پیاسا، یہ زخموں سے چور چور، یہ تھکا ہوا یہ حسین آیا لشکر اعداء کے سامنے اور کہنے لگا، اے لشکر اشقیاء، تم نے میرے چاند جیسے جوانوں کو شہید کر دیا، تم نے میرے بوڑھے اصحاب کو شہید کر دیا، تم نے میرے بہادروں کو شہید کر دیا۔ آؤ اس بھوکے پیاسے تھکے ہوئے اور زخمی حسین کی تلوار کا مزہ چکھو۔ اب جو لشکر اعداء نے حملہ کیا، حسین نے ایسی تلوار چلائی، صفوں پر صفیں الٹتی گئی، میمنہ سے میسرہ پر پلٹ دیا۔ حسین قلب لشکر کو رونقتے ہوئے ایک دفعہ وہاں پر پہنچے جہاں عباس پہنچے تھے۔ بھئی وہ جو دور دور تک بھاگی ہوئی فوجیں تھی وہ واپس آئی۔ جب واپس آئی انہوں نے حملے شروع کیے، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے پتھر پھینکا۔ حالت یہ تھی کہ فوجیں نزدیک ہوتی جا رہی تھی، حسین محاصرے میں آتے گئے، حسین کے گرد محاصرہ اتنا تنگ ہو گیا، حسین کے گرد گھیرا اتنا تنگ ہو گیا، حسین کا گھوڑا کچھ دیر اسی دائرے میں بھاگتا رہا، گھوڑا پوری کوشش کر رہا تھا کسی طرح امام علیہ السلام کو بچائے۔ تلواریں ماری جا رہی تھی، نیزے مارے جا رہے تھے، وار ہو رہے تھے۔ یہ وار صرف امام حسین علیہ السلام کو نہیں لگ رہے تھے، گھوڑا بھی زخمی ہو رہا تھا۔ اس حالت میں گھوڑا چاہ رہا تھا امام کو بچائے۔ ارے اس گھوڑے نے ہمیں پیغام دے دیا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی معرفت جانوروں کو بھی ہے، لیکن اگر انسان کے پیٹ میں لقمہ حرام ہو تو وہ ان ہستیوں کو بھی شہید کر دیتا ہے۔ بھئی گھوڑا
दायरे में भाग रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है किसी तरह इमाम अलैहिस्सलाम को बचाए। घोड़ा दायरे में भाग रहा है, अब इतने तीर लग चुके हैं, इतने वार हो चुके हैं, इतने जख्म लग चुके हैं। एक दफा मौला ने घोड़े की गर्दन में अपनी बाहें डाली, घोड़े मुझे वही ले जा जहां मेरा अली अकबर है। अजरुकुमुल्लाह। हिलाल इब्न नाफे कहता है कि मैं उस वक्त पहुंचा जब शेमर सारे जुदा कर चुका था। वो कहता है मैं जब पहुंचा तो मैंने देखा शेमर लड़ रहा था, कांप रहा था। मैंने पूछा अरे शेमर ये तुझे क्या हुआ? सर तो तू काट चुका, शहीद तो तू कर चुका, अभी क्यों घबरा रहा है? कहने लगा मैं क्या करूं, मैं जब भी वार चलाता था, मैं जब भी वार करता था, हर ज़र्ब के साथ मुझे आवाज आती थी, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा प्यासा बेटा, हाय मेरा अकेला बेटा। सरदार नादार दस्त दर दस्त गजीर हक्का के बिना ला इलाह अस हुसैन। लिखने वालों ने लिखा कि ला इलाह को जिंदा रखने के लिए हुसैन ने 72 सर दिए, 72 गर्दनें दी। मैं कहता हूं नहीं, 72 गर्दनें नहीं दी, हुसैन ने एक गर्दन और भी दी। जिस गर्दन को खंजर से काटा नहीं गया उसमें तोक डाला गया। और इस जुमले के साथ मैं शान गरीबा में दाखिल हो गया। आप बहुत थके हुए हैं लेकिन देखते तो जाइए ये शान गरीबा में क्या हुआ। अरे ये लश्कर आदा जो सारा दिन जुल्म करता रहा, ये सारा दिन दरिंदगी करते रहे। इधर ख़याम हुसैनी में वो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने आज सारा दिन लाशें देखी, सारा दिन दरिंदों को देखा, वो बच्चे अभी ख़याम में साहिब कर बैठे हुए थे कि लश्कर आदा में शोर पड़ा कि लूट लो। भैया लश्कर आदा ख़याम की तरफ दौड़ा कि लूट लो। इस लश्कर में बकर बिन वाइल का एक कबीला भी था, उसकी एक औरत दौड़कर चोबे खेमा लेकर आकर इसके रास्ते में खड़ी हो गई, लश्कर के रास्ते में खड़ी हो गई। कहने लगी तुमने बच्चे शहीद कर दिए, मैं बाहर नहीं निकली, तुमने बूढ़ों को मार दिया, मैं बाहर नहीं निकली, तुमने पानी बंद कर दिया, मैं बाहर नहीं निकली। अरे यार कहाँ जा रहे हो? ये ख़याम में उसकी बेटियां है जिसका कलमा पढ़ते हो। माधुर करो। अरे ये कहाँ जा रहे हो? ये ख़याम में उसकी बेटियां है जिसका कलमा पढ़ते हो। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है ख़याम में आग के शोले भड़क उठे। मैंने देखा एक बच्ची भाग रही थी, उसके दामन को आग लगी हुई थी। वो कहता है मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा बच्ची के दामन की आग बुझा दूं। मैं आगे बढ़ा, बच्ची कहती है मुझे हाथ नहीं लगा ना, मैं सैयदा की पोती हूँ। बच्ची कहती है मुझे हाथ नहीं लगा ना, मैं सैयदा की पोती। कहा बीबी मैं ये आग बुझाना चाहता हूँ। कहता मैं झुक गया, मैंने आग बुझाई। बीबी कहती है ऐ शेख ये तो बता यहाँ से नजफ कितना दूर है? कहता मैंने कहा बीबी नजफ जाकर क्या करोगी? कहा वहाँ मेरे दादा। मैं कहूँगी दादा हमारा बास मारा गया, हमारा चचा कत्ल हो गया, हमारा अली अकबर मारा गया, दादा हमारा अली असगर भी नहीं रहा, दादा हमारे ख़याम को आग लगा दी गई, हमारी चादरें छीन ली गई। फिर रावी कहता है इस भड़कती आग में मैंने देखा एक बीबी है जो बार बार खेमे के अंदर छलांग लगा रही है और फिर बाहर आ जाती है। फिर मैंने देखा छलांग लगा रही है, फिर बाहर आ जाती है। वो कहता मुझसे रहा नहीं गया, मैं आगे गया। मैंने कहा बीबी अगर कोई कीमती शय रह गई या तो छोड़ दे। कहता मैंने कुछ देर में देखा बीबी खेमे में गई, अंदर से एक बीमार को कांधे पे क्या शांति, क्या शांति। अल्लाह अकबर।
کیا شام ہے آج کی شام، آج کی شام کیا شام ہے۔ آج ایک پہر میں ایسا بھی ہوا کہ شیمر خیمے میں داخل ہوا، حضرت امام سجاد علیہ السلام کے نیچے سے بستر کھینچا، ظالم تلوار لے کر آگے بڑھا، شہید کرنا چاہتا تھا، علی کی بیٹی سید سجاد کے اوپر گر گئے۔ کہا شیمر پہلے مجھے قتل کر پھر میرے بیمار کو قتل کرنا۔ عزادارو یہ کیا عجیب چھت تھی، جب لشکر اعداء نے حملہ کیا نا، خیام کو آگ لگائی، وہ بچے اہل بیت رسول کے بچے وہ پورے اس دشت میں پھیل گئے، کتنے ہی بچے رات کی اس تاریکی میں گھوڑوں کی سموں کے نیچے آ کر شہید ہو گئے۔ جب یہ لشکر جا چکا، علی کی بیٹی نے بچوں کو گننا شروع کیا، دیکھا سارے بچے جو مل گئے جو شہید ہوئے ان کا بھی پتہ چل گیا، لیکن دیکھا حسین کی سکینہ نہیں ہے۔ دیکھا حسین کی سکینہ نہیں ہے، سکینہ کو ڈھونڈتی داشت میں سکینہ کو ڈھونڈنے لگی، سکینہ بیٹا کہاں ہو، ڈھونڈتی آئی مقتل میں، دیکھا حسین کے گلے کٹے ہوئے گلے کے اوپر سکینہ اپنے لبوں کو رکھ کر وہاں پر سو رہی ہے۔ سکینہ کو اٹھایا، بیٹا یہ کیسے اپنے بابا کو پہچانا؟ ارے ہر لاشا اپنے سر سے پہچانا جاتا ہے، اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے، بیٹا یہ کیسے پہچانا؟ کہا جب مجھے شیمر نے تمانچے مارے۔ کہا جب مجھے شیمر نے تمانچے مارے نا، میں بابا کرتی ہوئی مقتل کی طرف دوڑی، ایک دفعہ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، الیہ بنیا، بیٹی میری طرف آ جاؤ، یہ ہے تمہارا غریب بابا، یہ ہے تیرا پیاسا بابا۔